أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف، اور اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو بعد میں آنے والے علماء کرام نے مختلف نمبرز دے دیے ہیں، تو آج کا جو مسئلہ جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 74 یہاں پہ امام بربہاری کہتے ہیں والعقل مولود، اور عقل جو ہے اسے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ مخلوق ہے، عقل کو پیدا کیا گیا ہے۔ اعطی کل انسان من العقل ما اراد اللہ عز وجل، ہر انسان کو عقل میں سے اتنا حصہ دیا گیا جتنا اللہ رب العزت نے چاہا۔ یتفاوتون فی العقول مثل الذرۃ فی السماوات، لوگ عقل کے لحاظ سے مختلف درجات پہ ہیں، جیسے ذرہ ہے آسمانوں کے مقابلے میں۔ وَيُطْلَبُ مِنْ كُلِّ إِنسَانٍ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى قَدْرِ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الْعَقْلِ، اور ہر انسان سے اتنے اعمال مطلوب ہیں، عمل میں سے اتنا حصہ مطلوب ہے جتنی اس کو اللہ نے عقل دی ہے۔ وَلَيْسَ الْعَقْلُ بِاكْتِسَابٍ، اور اصل عقل جو ہے یہ کمائی نہیں جاتی، انما هو فضل من اللہ عز وجل، یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ نمبر 74، اور اس مسئلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے عقل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ امام بربہاری یہاں سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ عقل قدیم نہیں ہے، عقل کوئی پرانی چیز نہیں ہے، عقل وہ چیز نہیں جو شروع سے آ رہی ہو، بلکہ عقل مخلوق ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے۔ عقل پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو وجود بخشا گیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے، کس نے وجود بخشا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ الفاظ کہہ کر شاید امام بربہاری رحمہ اللہ ان لوگوں کے اوپر رد کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر رد کر رہے ہیں جنہوں نے عقل کے بارے میں عجیب و غریب نظریات پیش کیے۔ کہیں پہ یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ عقل جو ہے یہ خالق ہے، اور ایسا نظریہ پیش کرنے والوں نے کہا کہ عقلیں کئی ایک ہیں، 10 عقلیں ہیں، اور سب سے بڑی عقل وہ ہے جو آسمان و زمین کے امور کی تدبیر کرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے امام بربہاری کہتے ہیں کہ عقل تو ایک مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، عقل کو پیدا کیا گیا ہے، یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو وجود بخشا گیا ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اعطی کل انسان من العقل ما اراد اللہ عز وجل،
ہر انسان کو عقل میں سے اتنا حصہ دیا گیا جتنا اللہ نے چاہا. کہتے ہیں یتفاوتون فی العقول مثل الذرۃ فی السماوات، کہ لوگ عقل کے مقابلے میں طرح طرح کے ہیں، جیسے ذرہ آسمانوں کے مقابلے میں ہے، یعنی کہ ذرے کی آسمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہی عقل بھی طرح طرح کی ہے. مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ عقل کے لحاظ سے کامل ہیں، سب سے آگے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس عقل بالکل موجود نہیں ہوتی، جیسے مجنون ہے، مینٹل ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل کے لحاظ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور پاگلوں مینٹلوں کے بیچ میں ہیں. اب جو بیچ میں ہیں وہ بھی طرح طرح کے ہیں، کسی کی عقل کتنی ہے، کسی کی عقل کتنی ہے. اور عقل جو ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے عقل کو بڑی اہمیت دی ہے. اسلام نے عقل کو کتنی اہمیت دی ہے یہ چیز آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کئی امور کے ذریعے. پہلے نمبر پہ دین اسلام نے عقل کو تکلیف کی شرط قرار دیا ہے. تکلیف سے مراد کیا ہے کہ کون سا انسان مکلف ہے، پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اور کون سا پابند نہیں ہے. اس میں جن چیزوں کو معیار قرار دیا گیا ان میں سے ایک عقل ہے. یعنی کہ جو عقل سے محروم ہے وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اس سے نماز روزے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اسلام میں عقل کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس کو شرط قرار دیا گیا ہے کسی انسان کے مکلف ہونے یا نہ ہونے میں. چنانچہ نماز روزے کے بارے میں سوال کس سے ہوگا؟ حج اگر فرض ہے تو نہیں کیا، سوال کس سے ہوگا؟ جو صاحب عقل ہے. جو صاحب عقل نہیں ہے اس سے سوال نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں یہ آتا ہے، اس کے نمبر پہلے نوٹ کر لیں، 4399 4399. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا کہ اس نے بدکاری کی ہے. لوگ جب اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو جناب علی کو پتہ چل گیا. جناب علی نے کہا اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ بتایا گیا کہ اس کو سنسار کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. اور یہ بھی جناب علی کو پتا چلا کہ وہ عورت مجنون ہے، مینٹل ہے. تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، اور خود جناب عمر فاروق کے پاس آئے اور کہا کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی کہ ان سے بات پرس نہیں کی جائے گی، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، انہیں گناہ نہیں ملے گا. کہا عن المجنون حتی یبرا، پہلے نمبر پہ وہ مینٹل مجنون جس کی عقل واپس نہیں آ جاتی. جب تک اس کی عقل واپس نہیں آتی وہ شریعت کا پابند نہیں ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا. اور اگر وہ اللہ رب العزت کے کسی قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو یہ نہیں کہا جائے گا تو نے خلاف ورزی کیوں کی، کیونکہ وہ تو ہے ہی مینٹل. وعن النائم حتی یستیقظ، اور جو سویا ہوا ہے اس سے بھی بات پرس نہیں کی جائے گی کہ نیند کے دوران تو نے یہ غلطی کیوں کی، جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. وعن الصبی حتی یعقل،
اور بچے سے بھی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، وہ بھی مرفوع القلم ہے، حتی یعقل، یہاں تک کہ وہ صاحب عقل ہو جائے۔ تو جناب علی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جناب عمر فاروق کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے؟ عمر فاروق نے کہا بلا کیوں نہیں، مجھے یہ حدیث معلوم ہے۔ جناب علی نے کہا پھر اس عورت کو سنسار کیوں کیا جانے لگا تھا؟ جناب عمر نے کہا کہ لا شیء، یعنی کہ اب ہم اس کو سنسار نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا پھر اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر اس عورت کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور پھر وہ اللہ اکبر کہنے لگے۔ جناب عمر فاروق اللہ اکبر کہنے لگے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس عورت کی جان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اس عورت کو سنسار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ تو جو صاحب عقل نہیں ہے وہ شریعت کا پابند بھی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں بچے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ بچہ جب تک صاحب عقل نہ ہو جائے وہ بھی مرفوع القلم ہے، اس سے بھی بات پوچھ نہیں کی جائے گی۔ اسی موضوع پہ دوسری حدیث، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، اسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 3432، 3432۔ اس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں، ان سے قلم اٹھا لیا گیا، مواخذے کا، بات پرس کا قلم۔ عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا، وعن الصغیر حتی یکبر، چھوٹا جب تک کہ بڑا نہیں ہو جاتا، وعن المجنون حتی یعقل، اور مینٹل سے بھی قلم اٹھا لیا گیا، مرفوع قلم ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس عقل واپس آ جائے، وہ صاحب عقل ہو جائے۔ تو یہ ہے اسلام میں عقل کا مقام و مرتبہ، کہ جو صاحب عقل ہے شریعت کے احکام اسی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو مخاطب کرتے ہیں قرآن میں، نبی علیہ السلام اپنی حدیث میں اسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ، اور یہ کہ جو صاحب عقل نہیں ہے اس پہ مواخذہ بھی نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ ایک اور روایت سے بھی کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4404، 4404، اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح روایت قرار دیا ہے۔ اس میں راوی عطیہ القردی ہیں، یعنی کہ عطیہ ہے جن کا تعلق بنی قریظہ قبیلے سے ہے، اور بنی قریظہ قبیلہ یہودیوں کے قبائل میں سے وہ قبیلہ ہے جو مدینہ منورہ میں اس وقت آباد تھا جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور اس قبیلے کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا مدینہ میں تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا دفاع کریں گے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے مدینہ میں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ جب خندق والی لڑائی ہوئی، جس کو دوسرا نام کیا اس کا غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں، تو تب اہل مکہ یہ طے کر کے آئے تھے کہ اس دفعہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے، نیست و نابود کر دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی تھی، اور دائیں بائیں دیگر قوتوں سے بھی مدد مانگی، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اور جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے بنی قریظہ سے بھی مذاکرات کیے کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ بنی قریظہ نے کہا نہ بھائی نہ، ہم تو ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا تو محمد سے معاہدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ تو مکہ واپس چلے جاؤ گے، بعد میں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے یہاں مدینہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اہل مکہ نے، مکہ کے مشرکین نے، کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اس دفعہ آئے ہیں اس نیت سے کہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے، جب ان کا وجود ہی نہیں رہے گا تو ڈر کس بات کا؟ ان کو تو ہم نے ختم کر دیا، بس تم ہمارا ساتھ دو۔
تو بنی قریظہ ان کی باتوں میں آ گئے، بنو قریظہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کا ساتھ دیا۔ اب ساتھ دینے کا مطلب کیا تھا؟ یہ ساتھ کس معاملے میں تھا؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کے معاملے میں، یعنی کہ ادھر سے مکہ والے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کی وہ جانب جس کو آپ مسلمانوں کی پچھلی جانب کہہ سکتے ہیں، جس جانب کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ سیف ہے، محفوظ ہے بنی قریظہ کی وجہ سے، ادھر سے بنی قریظہ نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے بہرحال مسلمانوں کو فتح دی، اللہ نے اپنے لشکر بھیجے، اللہ نے ہوا بھیجی، اتنی شدید ہوا جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کو مدینہ سے واپس جانا پڑا، سردی بھی تھی، تیز ہوا بھی تھی، خیمے ان کے اکھڑنے لگے، ان کے برتن اڑنے لگے اور ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ہم واپس جائیں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اس جنگ سے اور آپ آرام کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام پہنچ گئے، کہا آپ آرام کرنے لگے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا علیہ السلام نے، تو کدھر لڑائی ہے، کن سے لڑائی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جو کچھ کہا، جو اشارہ کیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ بنی قریظہ سے لڑنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر گئے اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بنی قریظہ نے کہا، جب محاصرے سے تنگ آ گئے، مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے، اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی، تو تب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم شکست قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ان کو یہ امید تھی کہ سعد بن معاذ ان کا ہمارا زمانے جاہلیت میں بڑا اچھا تعلق رہا ہے، تو یہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ یہ ہمارا خیال رکھیں گے، لیکن سعد بن معاذ نے ان کا کوئی خیال نہیں رکھا اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے جو مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اب اس فیصلے پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند کیا اور آپ نے اس کی تائید فرمائی۔ آپ نے کہا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمان کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اچھا، اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ بڑا سخت ہے، سخت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر بنی قریظہ کو کامیابی مل جاتی تو مسلمانوں کا کیا اثر ہونا تھا؟ قتل ہو جانا تھا، مسلمانوں نے ختم ہو جانا تھا۔ بنی قریظہ جو ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ اس سازش کا حصہ بنے جس کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو اب جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکی، جب مسلمانوں کو موقع ملا تو ظاہر سزا تو دینی ہے کہ تمہارے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا، تم نے تمہاری حفاظت کرنی تھی، ہمارا دفاع کرنا تھا، اور تم نے دفاع نہیں کیا، حفاظت نہیں کی تو خاموش رہتے، تم الٹا ہمارے خلاف ایک بڑے منصوبے کا حصہ بنے۔ تو چنانچہ مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، اب کیسے طے ہو کون بچہ ہے کون بچہ نہیں ہے؟ کیونکہ کئی بچے اس عمر میں ہوتے ہیں کہ جن کا فیصلہ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے۔ اس بارے میں عطیہ قرظی کہتے ہیں کنت من سبی بنی قریظہ، میں بنی قریظہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی تھا۔ فکانوا ینظرون، تو ہمارا فیصلہ کرنے والے، ہمارا جائزہ لینے والے چیک کرتے تھے۔ فمن انبت الشعر قتل، جس کے وہ بال جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، کون سے بال؟
جو زیر ناف بال ہوتے ہیں، شرمگاہ کے ارد گرد بال ہوتے ہیں، تو جن کے وہ بال ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ کیا ہے، بالغ ہے، بڑا ہے، یعنی کہ صاحب عقل ہے، اس کے پاس عقل تھی، اس نے ان کا ساتھ کیوں دیا۔ وَمَن لَّمْ يُنبِتْ، اور جس کی یہ بال نہیں اگے تھے اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، یعنی کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، یہ عقل کے لحاظ سے پختہ نہیں تھا۔ تو بنیاد کس کو بنایا جا رہا ہے؟ عقل کو۔ تو جو نابالغ ہے وہ عقل کے لحاظ سے ابھی پختہ نہیں ہے، اور جو بالغ ہے وہ عقل کے لحاظ سے پختہ ہے، تو اس کو سزا دی گئی ہے، اور جو بچہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو عطیہ قرظی کہتے ہیں فَكُنْتُ فِي مَن لَّمْ يُنبِتْ، میں ان میں سے تھا جن کی یہ بال نہیں اگے تھے، تو اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ تو اسلام میں عقل کی اہمیت، پہلا پوائنٹ کیا تھا اس میں کہ اسلام نے عقل کو شرط قرار دیا ہے کسی بھی انسان کو مکلف بنانے کے لیے، شریعت کے احکام کا پابند کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اسلام میں عقل ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے، ان 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے جن کی شریعت حفاظت کرتی ہے، جن کا شریعت نے اہتمام کیا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین، جان، عقل، عزت اور مال، یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کی اسلام حفاظت کرتا ہے۔ اسلام ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے کئی طریقوں سے، ایک مثال میں دوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو دین اسلام ترک کرے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ یہ قانون کیوں دیا گیا، یہ اصول کیوں دیا گیا؟ تاکہ انسان کا دین محفوظ رہے، وہ اپنے دین اسلام کو نہ چھوڑے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہ اپنے دین پہ رہے، اس کا دین محفوظ رہنا چاہیے، اس کے دین کو خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو جو دین اسلام ترک کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اس سے باقی لوگوں کا دین کیا ہوگا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ ڈر جائیں گے، اور آج وہ کمزور ایمان والے ہیں آسا سپکے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اسلام حفاظت کرتا ہے ہماری جان کی، اور اس کے لیے بھی اسلام نے کئی قوانین دیے، کئی اصول دیے۔ ایک اصول میں بیان کرتا ہوں، کہا گیا ہے کہ النفس بالنفس، کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاءٌ، کہا گیا کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى، کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ آج قاتل کو سب کے سامنے قتل کریں گے تو آئندہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کسی اور کو قتل کرنے کی، سب لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اسلام حفاظت کرتا ہے ہمارے دین کی، اسلام حفاظت کرتا ہے ہماری جان کی، اور اسلام حفاظت کرتا ہے ہمارے مال کی۔ اس کے لیے کئی قانون دیے گئے، ایک قانون بتاتا ہوں کیا، کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَہُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کیوں جی، کیوں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے؟ ایک ہاتھ کٹے گا سب کے سامنے، باقی سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اس کا یہ حشر دیکھ کر، اور کوئی کسی کا مال چوری کرنے کی جرأت اور جسارت نہیں کرے گا۔ اسلام حفاظت کرتا ہے ہماری عزت کی، ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی اسلام نے کئی اصول دیے، ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا، کہا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو اس عورت کو کیا کر دو؟ سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ یہ کس لیے؟ یہ مردوں کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ عورت مرد کی عزت ہے، عورت مرد کی کیا ہے؟ عزت ہے۔ اور ایسے کہا گیا جو کسی کے اوپر تہمت لگائے اس کو کتنے کوڑے مارو۔ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے
یا فلاں بندے نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تو اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے جو گواہی دے کہ واقعی اس نے بدکاری کی تھی، تو جس نے تہمت لگائی ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے 3 گواہ پیش کر دے، لیکن 4 پیش نہیں کر سکا، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80 کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تاکہ اس کی عزت محفوظ ہو، جس پہ تہمت لگی ہے۔ آج اس کو 80 کوڑے پڑیں گے تو ایک تو اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی جس کے اوپر تہمت لگی تھی، اور آئندہ کسی اور کے اوپر تہمت لگانے کی جرت نہیں ہوگی، جسارت نہیں کرے گا۔ اور اسلام حفاظت کرتا ہے ہماری عقل کی۔ ہماری عقل کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا کیا؟ کئی اقدامات کیے، کئی اصول دیے، کئی قوانین دیے۔ ان میں سے ایک کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو 40 یا 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ ہماری عقل محفوظ رہے، کیونکہ جو شراب پیتا ہے وہ عقل کے لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے؟ عقل سے فارغ ہو جاتا ہے جب تک وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے۔ عقل پی کر شراب پینے والا اپنے باپ کو قتل کر بیٹھتا ہے، اپنے بھائیوں کو قتل کر بیٹھتا ہے، اپنی بیوی کو قتل کر بیٹھتا ہے، طلاق دے بیٹھتا ہے، کئی ایسے اپنا گھر بیچ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ہماری عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا اور شراب پینے والے کے بارے میں سزا بھی بتائی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام عقل کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کہ عقل ان 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے جن کی شریعت نے حفاظت کی ہے۔ اسلام عقل کو اہمیت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ کو چیز بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس میں عبرت ہے، اس میں نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ تم اس بات کو سمجھو گے نہیں؟ تو اگر انسان اپنی عقل کا درست استعمال کرے تو وہ قرآن کی آیتوں کو بھی سمجھ سکتا ہے، احادیث کو بھی سمجھ سکتا ہے اور درست طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر کافر قرآن کو حدیث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا تو اس لیے کہ اس نے اپنی عقل کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا، اور ایسا شخص روز قیامت پچھتائے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، لیکن تب فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں کہ جہنمی لوگ جہنم میں کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اگر ہم قرآن سنتے دھیان سے، اگر ہم احادیث سنتے دھیان سے، یا ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس لیے جہنم میں پچھتا رہے ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل سلیم کے مخالف ہو۔ اسلام میں کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا اصول، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے جو کس کے مخالف ہو؟ عقل سلیم کے۔ عقل سلیم کون سی ہوتی ہے؟ وہ عقل جو صحیح سلامت ہو، جو درست عقل ہو، جس کو خراب نہ کیا گیا ہو، جس کو برباد نہ کیا گیا ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ بچے جو پڑھتے ہیں کہاں؟ کافر ممالک میں یا مسلمان ممالک کی ان یونیورسٹیوں میں جہاں کفریہ اصول پڑھائے جاتے ہیں، جہاں پڑھانے والوں کا دماغ جو ہے وہ کافر لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے بچے کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ چیز ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ عقل کون سی ہے؟ یہ عقل سلیم نہیں ہے، یہ عقل خربان ہے، یہ وہ عقل ہے جو خراب ہو چکی ہے، یہ عقل فاسد ہے، یہ وہ عقل ہے جس کو غیروں نے برباد کر کے رکھ دیا، زنگ آلود کر کے رکھ دیا۔
تو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل سلیم کے مخالف ہو، بلکہ اسلام کا ہر آرڈر، اسلام کا ہر قانون عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ اور عقل جو ہے اس کا درست استعمال، اس سے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ عقل کا صحیح استعمال کر کے انسان اللہ رب العزت کے ناموں اور صفات کو جانتا ہے۔ عقل کا صحیح استعمال کرے تو انسان اللہ کی عظمت کو پا لیتا ہے۔ لیکن کئی لوگوں نے عقل استعمال کی تو اس میں مبالغہ کیا، غلو کیا، وہ گمراہ ہو گیا، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ بھائی عقل کا استعمال کرنا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، عقل کو دین پہ غالب نہیں کرنا۔ سپریم لا قرآن و حدیث کو بنانا ہے، عقل کو سپریم لا نہیں بنانا۔ تو عقل کا استعمال کریں سلف صالحین کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق، جو انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں، ان کے منہج کے مطابق۔ یہاں پہ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی شاندار عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب الروح میں، الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہم لم یخبروا بما تحیلہ العقول وتقطع باستحالتہ، کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس کو عقل محال جانے، ناممکن جانے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام جو معلومات لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں لے کر آئے، اور جو ان کی اپنی احادیث ہیں، ان کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہتے ہیں احدہما ما تشہد بہ العقول، نمبر ایک انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے آئی ہوئی وہ نصوص، وہ اخبار، وہ آیات، وہ احادیث جن کی عقل تائید کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ آیت بالکل ٹھیک ہے، عقل کہتی ہے حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں، آخرت کا نظریہ لے لیں، دین جو نظریات پیش کی ہیں، جو عقائد پیش کی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ سب بندوں کو ایک دن اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اچھا عقل اس کو مانتی کہ نہیں مانتی؟ عقل مانتی ہے اس کو۔ عقل کہتی ہے کہ واقعی دنیا میں آپ کو 60-70 سال دیے گئے ہیں، اب اس کے اوپر اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یعنی کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا رہے، کسی کو غلام بنا کر رکھے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کسی کو قتل کر دے، اور اس کا حساب کتاب ہی نہ ہو۔ نہیں، ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب سب کو کھڑا کیا جائے، سب کو میدان میں جمع کیا جائے، اور وہاں پہ فیصلے ہوں، کون غلط تھا، کون صحیح تھا، کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا، ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو بدلہ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ کے دودھ میں، آپ کے پانی میں اگر مکھی گر جائے تو وہ اپنا ایک پر ڈالے گی آپ کے دودھ میں، آپ کے مشروب میں، تو آپ اس کے دوسرے پر کو بھی ڈبو دیں، اس کے بعد آپ اس دودھ کو پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں۔
اب کسی زمانے میں لوگ اس حدیث کا مذاق اڑاتے تھے، کہہ دیتے دیکھو جی دین اسلام کیسا دین ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ مکھی کو نکالو، اوپر سے کہا جا رہا ہے جو اس کا حصہ نہیں ڈوبا اس کو بھی ڈبو دو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم نبی ہیں، وہ کامل عقل والے انسان ہیں کہ آپ نے وجہ بھی بیان کی وہاں پہ، آپ نے کہا تھا اس لیے کہ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر میں شفا ہوتی ہے، دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے، اور مکھی آپ کے مشروب میں دودھ میں کون سا پر ڈالتی ہے؟ جس میں بیماری ہے، تو اب آپ آگے بڑھیں اور دوسرا پر بھی ڈبو دیں، اس میں شفا ہے، تو جو بیماری اس نے ڈالی ہے اس کا علاج ہو جائے گا۔ ایک زمانے تک لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، سچے مسلمان تو مذاق نہیں اڑاتے تھے، لیکن جو دین کے دشمن ہیں، لیکن آج کے سائنسدان اس حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ مان گئے ہیں کہ واقعی مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام ابن القیم کیا کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جن کی عقل تائید کرتی ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں الثانی ما لا تدرک العقول بمجردها، اور کچھ باتیں انبیاء کرام کی بتائی ہوئی وہ ہیں، وہ احادیث ہیں، وہ آیات ہیں، وہ اخبار ہیں جن کا ادراک عقل تنہا طور پہ نہیں کر سکتی، عقل ہماری کمزور ہے، وہ باتیں سچی ہیں، وہ باتیں حق ہیں، لیکن ہماری عقل اکیلے ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی، ان کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ کالغیوب التی اخبروا بها عن تفاصیل البرزخ والیوم الآخر وتفاصیل الثواب والعقاب، جیسا کہ وہ غیبی باتیں ہیں جو انبیاء کرام نے بتائی ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، برزخ کے بارے میں، قبر میں کیا ہوتا ہے، اور آخرت کے بارے میں، اور جو روز قیامت ثواب ملے گا یا سزا ملے گی اس کے بارے میں۔ اب یہ باتیں جو ہیں عقل تنہا ان کا ادراک نہیں کر سکتی، ولا يكون خبرهم محالا في العقول اصلا، عقل کا ان باتوں کا ادراک نہ کر سکنا اور چیز ہے، لیکن عقل ان کو محال مانے یہ ممکن نہیں ہے۔ عقل کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، یا عقل کہے یہ ممکن نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ میں سمجھ نہیں سکی کہ کیسے عذاب ہوگا، کیسے اٹھایا جائے گا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں وَكُلُّ خَبَرٍ يُظَنُّ أَنَّ الْعَقْلَ يُحِيلُهُ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، ہر وہ بات جو انبیاء کرام علیہم السلام نے بتائی اور عقل اس کو ناممکن مانے، تو اس کو آپ چیک کریں، اس میں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، اما ان یکون الخبر کذبا علیہم، یا تو وہ بات جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں آئی ہے، وہ قرآن میں نہیں ہوگی، حدیث میں نہیں ہوگی، حدیث ہوگی تو من گڑت ہوگی، جھوٹی ہوگی، آپ اس کی سند چیک کریں، جس کو آپ حدیث کہہ رہے ہیں وہ حدیث نہیں ہوگی۔ او یکون ذالک العقل فاسدا، یا پھر وہ عقل جو اس چیز کو ناممکن مان رہی ہے وہ عقل فاسد ہوگی، وہ عقل سلیم نہیں ہوگی۔ امام القیم کہتے ہیں وہ شبہۃ خیالیہ، وہ خیالی ایک شبہ ہوگا، یظن صاحبها انها معقول صریح، جس کے عقل میں وہ شبہ آیا وہ سمجھتا ہوگا کہ عقل کے عین مطابق ہے، جبکہ وہ عقل کے عین مطابق نہیں ہوگا۔ آپ معجزات کو لے لیں، وہ معجزات جو لے کر آئے انبیاء کرام علیہم السلام، مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی انگلی سے پانی پھوٹ پڑا،
یا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پہ ماری تو پتھر سے پانی نکلنے لگا. اب لاٹھی پتھر پہ ماری تو کیا ہونا چاہیے؟ لاٹھی کو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ماری تو اسے 12 تسبیح پھوٹ پڑے. اب ان چیزوں کے بارے میں عقل کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عقل یہاں پہ ناقص ہے، عقل یہاں پہ عاجز ہے، عقل یہاں پہ بے بس ہے، عقل یہاں پہ حیران ہے، عقل یہاں پہ پریشان ہے. لیکن یہ چیزیں عقل کی لحاظ سے ناممکن نہیں ہیں. ہاں عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی. تو جو صاحب عقل مسلمان ہوگا وہ ان چیزوں کو تسلیم کر لے گا، قبول کر لے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ میری عقل کمزور ہے، ناقص ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو وہ مسلمان بن جائے گا، مومن بن جائے گا. اور کافر کہے گا کہ یہ چیز میری عقل نہیں مانتی، وہ انکار کر دے گا تو کافر بن جائے گا. تو ایک دفعہ پھر آتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کے کلام کی طرف. امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں والعقل مولود، عقل جو ہے یہ مخلوق ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو وجود بخشا گیا ہے. یعنی کہ خالق وغیرہ یہ نہیں ہے، یہ مدبر الامور نہیں ہے. اوتی کل انسان من العقل ما اراد اللہ عز وجل، ہر انسان کو عقل میں سے اتنا حصہ دیا گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا. یتفاوتون فی العقول، لوگ عقل کے لحاظ سے طرح طرح کے ہیں، مختلف درجات پہ ہیں. جیسے ذرہ آسمانوں کے مقابلے میں، ذرے کی آسمان کے سامنے، ذرہ معمولی سی چیز ہے، آسمان کتنے وسیع ہے، ذرے کے آسمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی صورتحال عقل میں لوگوں کی ہو جاتی ہے. ایک آدمی کی عقل ذرے کی طرح ہے اور ایک آدمی عقل کے لحاظ سے آسمانوں کی طرح ہے. مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، آپ نے سنا ہوگا کئی بچے ایسے ہوتے ہیں 10 سال کے، 12 سال کے، اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ عقل کے لحاظ سے ابھی چھوٹا ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے. وَيُطْلَبُ مِنْ كُلِّ إِنسَانٍ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُ مِنَ الْعَقْلِ، یا وَيَطْلُبُ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کو دی گئی عقل کی مقدار کے مطابق عمل کا مطالبہ کرتے ہیں. جتنی اللہ نے کسی کو عقل دی ہے اس کے مطابق اس سے عمل کرنے کا مطالبہ ہے. اور اس بات کو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ کیا مینٹل سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ نماز پڑھو؟ نہیں. کیا اس سے مطالبہ ہے روزے رکھو؟ نہیں. اس سے مطالبہ ہے کہ حج کرو؟ نہیں. البتہ جتنی اس کی عقل ہے اتنا مطالبہ اس سے ہوگا، کیونکہ کئی لوگ پورے مینٹل نہیں ہوتے، تو جتنی کی عقل ہے اتنا اس سے مطالبہ ہوگا. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو جب عقل ہوگی تب شریعت کا ان سے مطالبہ ہوگا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. اور جب عقل غائب ہو جائے گی تب مطالبہ نہیں ہوگا. آخر میں کہتے ہیں امام بربہاری وَلَيْسَ الْعَقْلُ بِاكْتِسَابٍ، عقل محنت سے حاصل نہیں ہوتی، عقل کمائی نہیں جاتی، عقل حاصل نہیں کی جاتی. انما هو فضل من اللہ عز وجل، عقل تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پہ اللہ اپنا یہ فضل کر دے. اب مینٹن اللہ کے فضل سے محروم ہے، اور میں اور آپ الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہم پہ ہے جس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وہ آدمی جو صاحب عقل ہے وہ سوچے
کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم بھی کسی سڑک پہ کھڑے ہوتے ننگے منہ سے، راہ ٹپک رہی ہوتی اور کوئی ہوش نہ ہوتا. یہ عقل دے کر اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل و کرم کیا، کتنا بڑا انعام کیا. ہم نے کون سے اللہ کو پیسے دیے تھے؟ یہ جو آخری بات ہے کہ عقل کمانے سے نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ تجربے سے عقل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن بنیادی طور پہ عقل اللہ کا فضل ہے. یہ کہ مینٹل کے اوپر آپ جتنی بھی محنت کر لیں کیا اس کو عقل مل جائے گی؟ جتنا بھی آپ اس کو سکھا لیں، جتنی بھی آپ اس کو تعلیم دے لیں، نہیں، ممکن نہیں ہے. یہ جو آخری عبارت ہے کہ وَلَيْسَ الْعَقْلُ بِاكْتِسَابٍ، عقل کمانے سے نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ امام بربہاری کا وہ جملہ ہے جس کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اپنی ایک کتاب میں. کتاب کا نام کیا ہے؟ بغیۃ المرتاد فی الرد علی المتفلسفۃ والقرامطۃ والباطنیہ اہل الالحاد من القائلین بالحلول والاتحاد. یہ امام ابن تیمیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے. یہ کس موضوع پہ ہے؟ انہوں نے جو اس کا نام رکھا ہے اس کے مطابق اس کتاب میں رد ہے فلسفیوں کا، فلاسفہ کا، اور اس کتاب میں رد ہے کرامتا کا، باطنیوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں اور اپنی نسبت عام طور پہ ایسے لوگ جناب علی کی طرف کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں ایک ظاہری دین ہوتا ہے، ایک باطنی دین. تم جو عام لوگ ہو تم ظاہری دین پہ عمل کر رہے ہو، ہمارے پاس باطنی دین، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ کی یہ کتاب، اس میں رد ہے فلسفیوں کا، کلامتا کا، باطنیوں کا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملت قسم کے لوگ ہیں. یہ فلاسفہ، کلامتا، باطنی، یہ کون ہوتے ہیں؟ ملت ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ حلول اور اتحاد کا نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں میں اتر گیا، فلاں میں داخل ہو گیا، فلاں اور اللہ تعالیٰ ایک ہو گئے. اس قسم کے عقائد رکھنے والے ہیں فلاسفہ، کرامتا، باطنیہ. ان کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. اچھا، اس کتاب میں انہوں نے عقل کے موضوع پہ بھی گفتگو کی ہے، بار بار کی ہے. ان لوگوں کے اوپر رد کیا ہے جو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی عقل فرشتے کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں عقل کیا ہے، یہ خالق ہے، کچھ کہتے ہیں عقل اس کی اپنی ذاتی، اس کا وجود اور حیثیت ہے. ہمارا موقف کیا ہے کہ ذاتی وجود نہیں ہے، عقل انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ کو اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہاں پہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَمَن تَدَبَّرَ مَا يُوجَدُ مِنْ كَلَامِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّتِهِمْ وَخَاصَّتِهِمْ سَلَفِهِمْ وَأِمَّتِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ وَمُحَدِّثِيهِمْ وَصُوفِيَّتِهِمْ وَمُفَسِّرِيهِمْ وَنُحَاتِهِمْ مُتَكَلِّمِيهِمْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَفْظُ الْعَقْلِ مَقُولًا عَلَى مَا يَزْعُمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَلَا عَلَى مَا يُقَالُ أَنَّهُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. کہتے ہیں کہ آپ تمام مسلمانوں کا کلام پڑھ لیں، عام مسلمانوں کا بھی، خاص مسلمانوں کا بھی، پہلوں کا بھی، بعد والوں کا بھی، فقہاء کا، محدثین کا، صوفیوں کا، مفسرین کا، نحویوں کا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ عقل سے مراد فرشتہ ہے یا عقل سے مراد وہ چیز ہے جو فلسفی لوگ کہتے ہیں. اچھا، یہ بیان کرتے کرتے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَذُكِرَ عَنْ أَبِي محمد البلبہاری، اور امام بربہاری سے مذکور ہے کہ انہوں نے کہا لَيْسَ الْعَقْلُ بِاكْتِسَابٍ، عقل حاصل کرنے سے نہیں ملتی، عقل کمائی نہیں جاتی، انما هو فضل من اللہ، بلکہ اللہ کا فضل ہے.
تو امام ابن تیمیہ نے یہ بات کس کی نقل کی ہے؟ امام بربہاری کی، اور کہا کہ کس کا کلام ہے؟ امام بربہاری کا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام بربہاری کی کتاب بڑی شاندار ہے، لیکن کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب امام بربہاری کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ امام بربہاری اس کے رائٹر اور مؤلف نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب امام بربہاری ہی کی ہے۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آج والا جملہ ہے کہ امام بربہاری کی کتاب میں آیا، اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام بربہاری کا جملہ ہے۔ تو امام ابن تیمیہ جیسا عظیم امام یہ مانتا ہے کہ یہ امام بربہاری کا جملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں شرح سنہ، یہ کس کی ہے؟ امام بربہاری کی ہے۔ اس کتاب کے کئی جملے امام ذہبی نے بھی نقل کیے ہیں، اور میں نے شروع میں گفتگو کی تھی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ کتاب امام بربہاری رحمہ اللہ ہی کی ہے، اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں کئی علماء کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ جو بتاتے ہیں عقل کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ ہوا قوت یفصل بها بین حقائق المعلومات، کہ عقل اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے آپ معلومات کو پرکھتے ہیں، کون سی معلومات ٹھیک ہیں کون سی غلط ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ عقل وہ قوت ہے جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، کون سی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہی بات صحیح ہے۔ اور یہ کہنا کہ عقل سے مراد کوئی فرشتہ ہے یا عقل خالق ہے، یہ ان فلسفیوں کے عجیب و غریب نظریات ہیں جو بالکل غلط ہیں۔ چنانچہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں امام ابن القیم، ان العقل فی لغت المسلمین کلہم اولہم عن آخرہم لیس ملکا من الملائکہ ولا جوہرا قائما بنفسہ، کہ مسلمانوں کے ہاں تمام مسلمانوں کے ہاں عقل سے مراد فرشتہ نہیں ہے، عقل سے مراد کوئی ایسا جسم نہیں ہے جس کا کوئی ذاتی وجود ہو، بلکہ عقل سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ بل هو العقل الذی فی الانسان ولم یسمی احد من المسلمین قط احدا من الملائکۃ عقلا، کبھی بھی کسی مسلمان نے کسی فرشتے کو عقل قرار نہیں دیا۔ کہتے ہیں بل هذه من لغت اليونان، یہ یونانی لوگوں کی لغت ہے، وہ یعنی کہ کسی کہتے ہیں کہ فرشتہ، عقل سے مراد کیا ہے؟ فرشتہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ قرآن کریم کے الفاظ کو، اور عقل قرآن کے الفاظ میں سے ایک ہے، قرآن نے عقل کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے، عقل کا لفظ احادیث میں بھی آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث کے الفاظ کو یونانیوں کی زبان میں سمجھنا یہ غلط ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے پھر؟ کہ عقل سے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں ہوتی ہے، جن کے ساتھ انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز میری نقصان دہ ہے، یہ نفع مند ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے یہ چیز گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے آج رات ہے، ابھی رات ہے یا دن ہے۔ عقل کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ چیز ہے عقل۔ عقل کسی فرشتے کا نام نہیں ہے، کسی خالق کا نام، عقل خالق نہیں ہے۔ عقل ایسی چیز نہیں ہے جو بذات خود کو اپنا وجود رکھتی ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو آج کے درس کا تعلق عقل سے تھا۔ تو امام بربہاری نے وعدے کیا پہلے نمبر پہ کہ عقل اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ فضل و کرم ہے۔ تو جس کو یہ عقل ملی ہوئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور مانے کہ اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا انعام ہے۔ اور وہ لوگ
جو پریشان رہتے ہیں جی میرے پاس مال کم ہے، یا میرے پاس اولاد نہیں ہے، یا میرے پاس گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ پریشانی ہے یقیناً، لیکن اس کی وجہ سے رب کے سے شکوے کرنا، رب پہ مطمئن نہ ہونا، یہ غلط ہوگا۔ رب نے تو آپ کے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ آپ کو عقل دے رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ اور پھر یہ امام بربہاری نے یہ بھی وعدے کیا ہے کہ عقل میں لوگ جو ہے مختلف ہیں، طرح طرح کے ہیں، اور یہ بھی وعدے کیا ہے کہ عقل اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یہ خالق وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔